عثمان عادل صاحب، کیا موجودہ جوڈیشری فیئر ٹرائل کے تقاضے پورا کر رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ صدارتی ریفرنس میں 5 سوال جو اٹھائے گئے تھے، کیا آج 9 رکنی بینچ نے ان 5 سوالات کے ٹھوس جواب دے دیے؟ دیکھیے، جو بہت تفصیلی فیصلہ ہے وہ تو پڑھنے کے بعد ہی اس پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں بہت سے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کے اوپر تشدد بھی ہوا، خود ان کے جو قریبی ساتھی تھے جیسے جے اے رحیم تھے اور دلائی کیمپ میں رکھے گئے، بعض لوگ جو ہیں قتل بھی ہوئے جیسے احمد رضا قصوری کے والد نواب قصوری، یا نذیر جو جماعت اسلامی کے تھے، یا سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق صاحب۔ تو اس کا الزام جو ہے اس وقت کی حکومت پہ لگتا رہا، لیکن یہ کہ قانونی طور پہ یہ بات ثابت کی جانی چاہیے تھی، اور وہ اس وقت کے جو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دباؤ میں فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں اپنی ریٹائرمنٹ کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے اس وقت کے حکومت کے دباؤ میں، اور اس وقت جو تھی وہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو اور پھر یہ کہ جو ان کا ٹرائل تھا وہ پہلے سیشن کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، پھر ہائی کورٹ جاتا، پھر سپریم کورٹ جاتا۔ وہ مولوی مشتاق جو تھے اس وقت کے جج، انہوں نے ڈائریکٹ خود اپنا ہائی کورٹ میں لے کر اس کی سماعت کی، تو اس وقت بھی اس پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ ان کو ایک سماعت سے محروم کیا گیا۔ تو یہ سب باتیں پہلے سے لوگوں کو معلوم تھیں، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان کا وفاق کمزور ہوا، جو صوبہ سندھ ہے وہاں کے لوگوں میں ایک بیگانگی پیدا ہوئی، اور وفاق کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہوا، اور بعد میں جس طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس سے مزید سندھ کے اندر جو ہے وہ بے اطمینانی پھیلی، اور پاکستان کے بارے میں وہاں پر پھر آصف زرداری کو یہ نعرہ لگانا پڑا کہ پاکستان کھپے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو حکومتیں غیر منتخب حکومتیں آتی ہیں اور جو وہ فیصلے کرتی ہیں، اور اس قسم کے فیصلے جو ایک مقبول سیاسی لیڈر کے خلاف ہوتے ہیں، اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پاکستان ان سے کمزور ہوا، چاہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 60s میں کیے گئے ہوں یا 70s میں کیے گئے ہوں، جیسے بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا۔ اب بھی پھر ایک اس میں پوائنٹ اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت کا قانون جو ہے اس کی بجائے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کا تو یہ مطالبہ بھی ہے، اور عالمی اداروں کا یہ مطالبہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ججوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ سزائے موت ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے کہ ابھی ہمیں مثال مل رہی تھی کہ بعض ایسے فیصلے بھی سنائے گئے جب سزائے موت ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا، تو اب تو وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو سزائے موت کا فیصلہ ہے یہ بہت ہی ایکسٹریم کیسز میں دیا جانا چاہیے، اور جو مقبول سیاسی رہنما ہیں ان کے خلاف جو کیسز چلائے جاتے ہیں اس میں از حد احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی ابو ذر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو فیصلے جو ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ 12 14 گھنٹے سماعت ہوتی رہی جیل میں، اور پھر ان کو حق دفاع آخری پروسیجرل لیپسز کیے گئے، تو یہ بھی تو جوڈیشری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی جو بہت ہی مقبول ہے، آپ اس کے ساتھ پروسیجرز کو بھی فالو نہیں کر رہے۔ اور ابھی حالت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں، پورے پاکستان کی عدالتوں میں 10 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، جبکہ ایک رہنما جو بہت مقبول رہنما ہے اس کے کیسز آپ دن رات چلا کر اس کو سزائیں پہ سزائیں سنا رہے ہیں۔ اس کا الٹا اثر ہوا کہ وہ جو عوام میں بجائے اس کے کہ عوام وہ بائی نہیں کی انہوں نے، بالکل